Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the second lecture of second module of lecture 14, that is about the importance and evolution of jurisprudence. کہ لا کا شریعت کا جو ایولیوشن ہے کب سے سٹارٹ ہوئی. تو سب سے پہلے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. ظاہر ہے کہ جب انسان زندگی گزارتے ہیں سب مل کے تو ان میں کانفلکٹس آتے ہیں، کانفلکٹس آف انٹرسٹ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کانفلکٹس کو ریموو کرنے کے لیے ایک رول بنائے جاتے ہیں تاکہ سب کو جسٹس مل سکے اور فیئرنیس ہو سکے. تو اسلام گیوز لا، اسلام رولز دیتا ہے وچ آر کالڈ شریعت اور فقہ. ٹھیک ہے، اسلام کے رولز کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں یا جورسپروڈنس، اسی ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں. اچھا جی، کمپائلنس آف جورسپروڈنس پیریڈ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نا تو تب تو اس طرح کا کوئی نہیں بنایا گیا لا کا ڈپارٹمنٹ کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تو آپ اسے سالو کر لیتے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور تو لوگ ان کی ویسے ہی پیروی کرتے. ٹھیک ہے، آپ جیسے نماز پڑھتے تو کمپینینز اس پہ سوال نہیں کرتے کہ آپ نے اس پہ کیسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بلکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو آپ پیچھے وہ بھی ویسے ہی کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر کمپائلیشن آف جورسپروڈنس کب سٹارٹ ہوا؟ کمپینینز جب صحابہ کرام کا ٹائم آیا تو جب نیو لینڈس، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے حضرت عمر کے دور میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے ہیں تو نیو سویلائزیشنس شامل ہوئیں تو نیو پرابلمز arose so frequently that اجتہاد became necessary and attention had to be focused on drawing detail from the principle. کہ جو لاز ہیں ان سے ڈیٹیل نکالنے کا ٹائم آ گیا اور اجتہاد ہو گیا، اجتہاد ضروری ہو گیا. اجتہاد یہ ہے کہ سارے جو ہیں مل کے ایک ایسا ایشو جس کا کوئی نالج قرآن میں اور سنہ میں اتنا ڈائریکٹ نالج نہیں ہے، اس کو مل کے سارے اوپینین سے سولو کریں اسلام کے مطابق، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد. ٹھیک ہے، ایڈیشن آف کنسنسس اینڈ ریزننگ. ٹھیک ہے، کنسنسس بھی اسی کو کہتے ہیں کہ مل کے ایک نتیجہ نکالنا. اجماع کنسنسس واز گیون سسٹمیٹک فارم ڈیورنگ دا پیریڈ آف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں کیا ہوا کہ اجماع سٹارٹ ہو گیا. اجماع کیا ہے؟ وٹ واز ناٹ دیئر ایکسپلسٹلی ان دا قرآن اینڈ سنہ، کہ جس کی وضاحت قرآن اور سنہ میں نہیں ہے، could have been decided by mutual consultation، اس کو آپس کی صلاح مشورے سے حل کیا جاتا، and it would acquire the law of status، اور اس کو پھر اسٹیٹس کا لا دیا جاتا کہ بعد میں اس طرح کا کیس آیا تو اس میں ہم یہ نتیجہ نکالیں گے. تو فتویٰ آف ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ، علی، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی موسیٰ اشعری اور فیمس امانگ دا کمپینینز، یہ لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے. آج بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے مسائل پہ. ظاہر ہے ہر ٹائم کے لحاظ سے مسائل چینج ہوتے ہیں. سو دا اسکالرز ہو بینیفیٹڈ فرام دیز جورسپروڈنس اسکولز اینڈ سینٹرز آر تابعین. اچھا جی، پھر کیا ہوا کہ مکہ، کوفہ، بصرہ، سیریا، ایجپٹ اور یمن میں اسکولز بنایا کہ جورسپروڈنس میں، جہاں پہ لاز کو پڑھایا جاتا ہے، اسلامی شریعت کو پڑھایا جاتا ہے. آج بھی جو ہمارے جج ہیں، لا کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو اسلامی شریعت پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان سکولز کا کیا فائدہ ہوا کہ کمپینینز تو خود پڑھانے والے تھے. ٹھیک ہے، تو تابعین پڑھے جو آپ کمپینینز کے ساتھی تھے، جنہوں نے صحابہ کرام سے جو لوگ ملے وہ تابعین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے اور یہ سیکھا، اجتہاد سیکھا، جورسپروڈنشیل جو سارا لا کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ سیکھا، شریعت سیکھی. ٹھیک ہے، پھر وہ آگے انہوں نے اس کو اسپریڈ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے ٹائم میں ہے؟ پھر جب ان کے کمپینینز کے بعد جو سکسیسر آئے انہوں نے رسپانسبلٹی لے لی ٹیچنگ کی، تابعین نے سیکھا، پھر تابعین نے ٹیچنگ کی. تو ان میں مشہور جو ہے نا تابعین میں ٹیچرز وہ کون ہیں؟ حسن بصری ہیں، امام مخول انصاریہ، عطا خراسانی ہیں. ٹھیک ہے، سعید بن مصعب ہیں مدینہ میں. اچھا جی، ان کی کوشش سے کیا ہوا کہ جورسپروڈنشیل اسکول آف تھاٹ کیم انٹو بینگ اینڈ تھرو دیئر اجتہاد اینڈ انفلوئنس دا کمپائلیشن آف اسلامک جورسپروڈنس بیکیم پاسبل. اسلامک جو لا کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پاسبل ہوا اور وہ لاز ابھی تک بھی چلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنو امیہ کے ٹائم میں حضرت عمر بن عبد العزیز not only encouraged the compilation of hadith but also founded a council to solve fiqhi problem. انہوں نے ایک compilation of
حدیث کو بھی انکریج کیا، اور انہوں نے ایک کونسل بنائی جو کہ فک کے لحاظ سے پرابلمس کو سالو کرتی تھی. اور کونسلس کس پہ اس کے ممبرس کیا کہلاتے تھے؟ فقائے سبا، مطلب کہ 6 جورسٹ کی 6 ممبرس پہ یہ جورسٹ کہتے ہیں عدل کرنے والے کو، جو لا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کے ممبرس فقائے سبا کہلاتے تھے. دا فرسٹ بک آف حدیث اینڈ جورسپروڈنس، ٹھیک ہے، پہلی کتاب جو تھی جورسپروڈنس، لاز کی، شریعت کی اور حدیث کی، کمپائل ہو کے آئی. مواتا بائی امام مالک واز کمپائلڈ ان دس پیریڈ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت بہت شاندار تھا، اور ان کو عمر ثانی بھی بولا جاتا ہے. دا فالوئنگ آر دا ویل نون طبی جورسٹ آف مدینہ، ٹھیک ہے، جورسٹ مطلب کہ جو لا کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہ کون کون تھے مشہور مدینہ کے، ٹھیک ہے، وہ کس میں تابعین میں سے ہیں یہ: عبید بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عروہ بن زبیر بن العوام، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سعید بن المسیب، سلمان بن یاسر، فورن، خارجہ ابن زیاد، اچھا جی، ابو بکر، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام. جی this is the end of this lecture, and in the next lecture we will start inshallah the module 3.